آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابوبکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ، وہ قائم رہے۔ حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی ہیں اور یار غار ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نمازیں پڑھائی ہیں اور امامت کروائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دن، اپنا مال جان، اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ اول الاسلام ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ بعض روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایات اس بات پر دلالت کرتی ہے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بعض دیگر روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیے، اگر ان میں سے ایک قسم کی روایت کو لے لیا جاتا تو باقی روایات کو چھوڑنا لازم آتا، ترک کرنا لازم آتا۔ اس لیے علماء محدثین نے، فقہاء نے یہ صورت اختیار کی کہ جب احادیث میں بظاہر تعارض اور بظاہر اختلاف معلوم ہو تو ان کے درمیان مطابقت اور تطبیق دی جائے، جس سے ہر حدیث اپنے محل پر صحیح بیٹھ جائے۔ فقہاء نے، محدثین نے ان تمام روایات کے درمیان ایک خوبصورت سی تطبیق دی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی پیاری تطبیق اور کتنی عمدہ مطابقت ہے کہ جس کی وجہ سے ہر حدیث اپنے محل پر صحیح بیٹھ گئی۔ مگر یہ مطابقت انجینئر صاحب سے ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اس کے رد پر ایک لمبا چوڑا کلپ ریکارڈ کروایا، جس میں صرف وہ روایات عوام کے سامنے پیش کی جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اول الاسلام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں وہ روایت دل و جان سے تسلیم ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں محترم۔ مگر میرا انجینئر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، ان کی فضیلت والی روایات پیش کر دینا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اول الاسلام ہونے والی روایات کو نہ پیش کرنا، کیا یہ کتمان علم نہیں ہے؟ آپ نے جو الزام لگا دیا کہ ہم تابعین کا قول لے لیتے ہیں صحابہ کے مقابلے میں کہتا ہوں صحابہ کی روایات تو آپ نے چھپائی ہیں، صحابہ کے قولوں کو تو آپ نے چھپایا ہے، تابعین کے قول بھی آپ نے ہی پیش کیے، اور دوسری جگہ پر یہی کام آپ کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روایات ملتی ہیں تو آپ وہاں پر تابعین کیا محدث کا بھی قول لے لیتے ہیں، اسحاق بن راہوے کا قول لے لیتے ہیں کہ لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ شیء۔ کیا یہ صحابی کا قول ہے؟ یہ تو تابعی کا قول بھی نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اول الاسلام ہونے کے حوالے سے جو دلائل
صحیح کتب میں صحیح روایات میں موجود ہیں وہ بھی آپ اپنے عوام کے سامنے رکھتے، مگر افسوس آپ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں۔ آپ نے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین پر تو ناسبیت کے الزام لگا دیا اور خود رافضیوں والے کام کیے۔ اپنے وہ دلائل پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے 3857 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی دیکھا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اب بتائیے کہ یہاں پر 5 غلاموں میں حضرت علی نہیں ہے، اسی طرح 2 عورتوں میں بھی حضرت علی نہیں ہے، اور جو ایک مرد جن کا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بخاری شریف کی اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 180 پر قد اتفق الجمہور علی ان ابا بکر اول من اسلم من الرجال کہ جمہور علماء نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے اس قول کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ سارے جمہور علماء آپ کے نزدیک ناسبی تھے اور باقی بچ گئے رافضی؟ یعنی آپ اکیلے امت میں بچے ہیں جو اہل سنت ہیں، یا تو باقی آپ کے نزدیک ناسبی ہیں یا پھر رافضی ہیں؟ بڑی تنگ سوچ ہے آپ کی، افسوس ہے آپ پر۔ صحیح مسلم سے روایت کا نمبر ہے 1930، 1930 نمبر روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اس دین پر اور کون کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 آزاد اور 1 غلام۔ اور آگے راوی کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ آپ کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابو بکر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور تیسری روایت جامع ترمذی سے ہے، روایت کا نمبر ہے 3667، 3667۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جو سب سے پہلے اسلام لایا؟ کیا میں ایسی خوبیوں کا مالک نہیں ہوں؟ یعنی میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور میں یہ فلاں فلاں خوبیوں کا مالک ہوں۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان آ گیا۔ اور چوتھی روایت سنن ابن ماجہ سے، روایت نمبر 150، 150 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جتنی بھی روایات ہم نے پیش کی ہیں وہ صحیح ہیں اور مضبوط ترین کتب سے ہے، اور ساری کی ساری قدیم الاسلام صحابہ کرام سے مروی ہے۔ سب سے پہلی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسری حضرت عمرو بن ابسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قدیم الاسلام صحابی ہے، تیسری خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خود سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور اب چوتھی روایت جو پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں سب سے پہلے اسلام کے اظہار کرنے والے 7 حضرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 7 صحابہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ان میں ترتیب میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کن کو رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور 5ویں روایت مستدرک علی الصحیحین، مستدرک للحاکم سے ہے، روایت نمبر ہے 5458، 5458 نمبر روایت ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے آپ کو 4تھے نمبر پر اسلام لانے والا سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھ سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول الاسلام صحابی ہیں۔ یہ وہ روایات، یہ وہ دلائل تھے جو آپ نے لوگوں سے چھپائے ہیں، آپ کی پیش خدمت ہے، اور آپ کے واسطے سے آپ کے سارے ماننے والوں کی نظر ہے کہ ان روایات کو بھی دیکھیں اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ائمہ اہل سنت، ائمہ محدثین ناسبی ہیں یا پھر آپ رافضیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔